آج جو ہے مرزا غلام احمد قادیانی کا آپ کے سامنے مختصر تعارف اور تعارف برائے تعاقب اور مرزا غلام احمد قادیانی کی زندگی کے کچھ اوراق آپ حضرات کے سامنے کھولے جائیں گے، جس سے یہ سمجھ میں آئے گا آپ کو کہ مرزا غلام احمد قادیانی یہ ایک نمبر کا جھوٹا آدمی تھا، بدمعاش آدمی تھا، خائن تھا۔ تو ظاہر ہے جھوٹا اور خائن اور بدمعاش یہ کوئی نیک انسان، کوئی اچھا انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں، چاہے جائے کہ وہ نبی ہو۔ اگر کبھی بھی جب بھی مرزائی جو ہے ہم سے گفتگو کرتے ہیں تو مرزائی یہ چاہتے ہیں کہ گفتگو جو ہے وہ حیات عیسیٰ علیہ السلام پر ہو یا اجرائے نبوت پر ہو۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم مرزائیوں سے گفتگو حیات عیسیٰ یا اجرائے نبوت پر نہ کریں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم مرزائیوں سے گفتگو حیات عیسیٰ یا اجرائے نبوت پر نہ کریں، بلکہ ہم مرزا غلام احمد قادیانی کی ذات کو پہلے زیر بحث رہیں۔ بھائی مان لیا جائے، ایسا ہے بالکل نہیں، مان لیا جائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، ایسا مان لیا جائے، اور یا یہ مان لیا جائے کہ نبوت جاری ہے، مان لیا جائے، ایسا میں کہہ رہا ہوں ہے نہیں، ایسا مان لیا جائے کہ نبوت جاری ہے۔ نبوت کے جاری ہونے کی وجہ سے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فوت ہونے کی وجہ سے کوئی خائن، کوئی جھوٹا، کوئی بدمعاش، کوئی برا آدمی نہ نبی بن سکتا ہے نہ حضرت عیسیٰ بن سکتا ہے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوے نبوت کیا، اعلان نبوت کیا، تو اعلان نبوت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو پیش کیا اور تمام لوگوں سے یہ کہا کہ یہ بتاؤ، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرے گا، کیا تم میری بات مان لو گے؟ تمام لوگوں نے کہا ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے تو صرف سچائی کا آپ کے سامنے تجربہ کیا ہے، آپ نے جب بولا تو سچ بولا، تو ظاہر ہے جو بات آپ بولیں گے وہ سچی ہوگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے اپنی ذات منوائی ہے، اعلان نبوت سے پہلے اپنی ذات منوائی ہے۔ تو لہٰذا اگر نبوت جاری ہوتی، اگر نبوت رہتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ختم ہے، اب کوئی بالکل خواجہ معین الدین چشتی جیسا، بزرگان دین جیسا، بلکہ صحابہ جیسا اگر کوئی پارسا، نیک، عابد، تہجد گزار، متقی، انتہائی باحیا اور انتہائی اللہ والا ہو، وہ اگر نبوت کا دعویٰ کرے تو حضور کے بعد تو اس کی بھی نبوت کا دعویٰ قبول نہیں، بلکہ وہ جھوٹا ہے، کیونکہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کے تحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے۔ تو اس اعلان ختم نبوت کے بعد اب کوئی بھی کسی طرح کا دعویٰ کرے، اس کا دعویٰ قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ میں اس پر بات کر رہا ہوں اگر نبوت جاری ہوتی، حضور سے پہلے کوئی دعویٰ کرتا، مان لو حضور سے پہلے کوئی دعویٰ کرتا، تو اس کے دعوے کو سچا جاننے کے لیے پہلے تو اس کی ذات کو دیکھا جاتا، اس کی ذات کیسی ہے۔ اگر ذات صحیح ہے تو بھائی دعویٰ صحیح ہو، ماننے کی گنجائش ہوتی، تب بھی کوئی ضروری نہیں ہے دعویٰ صحیح ہوتا، تو دعویٰ صحیح ماننے کی گنجائش ہوتی، اور اگر ذات غلط ہے، ذات جھوٹی ہے، تب تو اس کا دعویٰ صحیح ماننے کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ ہم کب کہہ رہے ہیں؟ کوئی بریلوی ٹائپ کا یہ نہ کہہ دے کہ دیکھو حضور کے بعد نبوت کو جاری مان رہا ہے، حضور صلی اللہ بالفرض والمحال یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے۔ تو بہرحال اگر کوئی مرزائی دعوے نبوت آ کر ہم سے گفتگو کرتا ہے تو ہم اس سے کہیں گے سب سے پہلے آپ کو مرزا غلام احمد قادیانی کی ذات پر گفتگو کرنی چاہیے۔ اگر مرزا غلام احمد قادیانی کی ذات غلط ہے تو ظاہر ہے پھر کوئی دعویٰ اس کا اس لائق نہیں ہے کہ اس کے دعووں پر بحث کری جائے۔ اگر کوئی آپ کے سامنے مرزائی آتا ہے تو ہم کہتے ہیں سب سے پہلے ہم مرزا کی ذات کو زیر بحث لائیں گے۔ تو مرزا کی ذات، اس کے نام سے لے کر، اس کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک کے، مرزا غلام احمد قادیانی کی زندگی میں اگر غور کریں گے تو پیدائش سے لے کر موت تک کے اس کی ایک ایک چیز بتائے گی کہ مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا ہے۔ کیا کہا ہم نے؟ پیدائش سے لے کر موت تک کے ایک ایک چیز بتائے گی کہ مرزا غلام احمد قادیانی کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ دیکھو
مرزا غلام احمد قادیانی کا نام کیا ہے؟ یہ ہے، کہتا ہے میرا نام غلام احمد ہے، میرے والد صاحب کا نام غلام مرتضی ہے، اور دادا صاحب کا نام عطا محمد ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ غلام احمد۔ والد کا نام کیا ہے؟ غلام مرتضی۔ دادا کا نام کیا ہے؟ عطا محمد۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی، یہ روحانی خزائن جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 162 ہے۔ کہتا ہے میرا نام غلام احمد ہے، والد صاحب کا نام غلام مرتضی ہے، دادا کا نام عطا محمد ہے۔ اب دیکھو یہ اس کے نام ہے، اس کے دعووں میں سے ایک دعویٰ یہ ہے کہ میں مہدی ہوں۔ میں کیا ہوں؟ مہدی ہوں۔ اس نے اپنے بارے میں مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، تو اس کا دعویٰ نبوت کے ساتھ ساتھ مہدویت کا بھی ہے۔ مہدی کے بارے میں کیا آتا ہے؟ ابو داؤد شریف حدیث نمبر 4282 4282 میں ہے، امام مہدی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کا نام میرے نام پر ہوگا اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ان کا نام میرے نام پر ہوگا اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا۔ اور یہ صاحب کیا، ان کا نام کیا ہے؟ غلام احمد۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے محمد، حضور کے والد کا نام ہے عبداللہ۔ یعنی اس ابو داؤد شریف حدیث نمبر 4282 کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ امام مہدی کا نام میرے نام پر یعنی محمد ہوگا، ان کے والد کا نام میرے والد کے نام کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، اور مرزا غلام احمد قادیانی کا نام غلام احمد ہے، اس کے باپ کا نام، اس کے والد کا نام غلام مرتضی ہے۔ تو نہ اس کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے موافق ہے، نہ اس کے والد کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام کے موافق ہے۔ یہیں پر ہم شکیل بن حنیف کو بھی سامنے رکھ سکتے ہیں۔ شکیل کا نام شکیل بن حنیف خان، اس کا نام ہے شکیل اور اس کے والد کا نام ہے حنیف، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو داؤد کی حدیث کے مطابق 4282 کے مطابق حضور نے فرمایا کہ ان کا نام میرے نام پر اور والد کا نام میرے والد کے نام پر وہ ہوگا، تو اس کا نام ہے شکیل، امام مہدی کا نام محمد، اور اس کے والد کا نام ہے حنیف، امام مہدی کے والد کا نام عبداللہ۔ تو یہ دونوں لوگوں کے دعوے محض ان کے نام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا پیدائش سے لے کر موت تک ایک ایک چیز بتائے گی کہ یہ کیا ہے، جھوٹا ہے۔ اسی یہ جو میں کہہ رہا تھا، اسی پہ آگے لکھتا ہے ہماری قوم مغل برلاس ہے۔ اس کی قوم کیا ہے؟ مغل ہے، یہ مغل خاندان سے ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف حدیث نمبر 4284، ابو داؤد شریف حدیث نمبر 4284، امام مہدی کے خاندان کا تعارف کراتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امام مہدی حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ کس سے ہوں گے؟ حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ ابو داؤد شریف حدیث نمبر 4284 4284، وہ حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے۔ یہ کس خاندان سے ہے؟ مغل سے۔ اسی طریقے سے شکیل بن حنیف کون ہے؟ وہ بھی خان ہے۔ تو ان کی برادری، ان کا خاندان بتا رہا ہے کہ لوگ امام مہدی نہیں ہو سکتے۔ تو ان کے ناموں سے ہی صرف ظاہر ہو رہا ہے کہ لوگ امام مہدی یا نبی نہیں ہو سکتے، بلکہ مہدویت اور نبوت کے نام پر یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اسی کتاب کے ہم آ جاتے ہیں، روحانی خزائن جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 177۔ کہتا دیکھو میری ذاتی سوانح یہ ہے کہ میری پیدائش 1839 عیسوی یا 1840 عیسوی میں سکھوں کے آخری وقت میں ہوئی ہے۔ کہتا ہے میری سوانح یہ ہے کہ میری پیدائش 1839 عیسوی یا 1840 عیسوی میں سکھوں کے آخری وقت میں ہوئی، اور 1857 میں 16 برس کا یا 70ویں برس میں تھا۔ تو اس نے اپنی پیدائش کیا بتائی؟ 1839 یا 1840، 1839 یا 1840۔ اب یہ کہہ رہا ہے 1839 یا 1840 میں میری پیدائش ہوئی، اور اس کی جو موت ہوئی ہے وہ ہوئی ہے 1908 میں۔ کب ہوئی ہے؟ 1908 میں۔ اچھا اب اگر ہم جوڑیں 1839 سے 1908 تک جوڑتے ہیں تو 39 والا اگر مان لیں تو یہ 60 اور یہ 61 اور ادھر 8 پورے مان لیں تو 69 ہے نا، 69 بنے گی۔
یا اگر ہم 40 مانے تو کتنی بنے گی؟ زیادہ زیادہ 68 بن جائے گی. تو 68 یا 69 سال اس کی عمر بن رہی ہے. اس کی کتاب کے مطابق روحانی خزائن جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 177 کے مطابق اس کی پیدائش 1839 یا 1840 ہے اور اس کی وفات 1908 ہے. تو اس کی کتنی عمر بن رہی ہے؟ 59 یا 68 بن رہی ہے. اچھا یہ ہاکنے کا جب اس کی جو ہے قریب عمر ہوئی 65 سال 66 سال ہوئی 1905 میں. 1905 میں اس نے ایک دعویٰ کیا, کہنے لگا اب میری عمر, یہ روحانی خزائن ہے جلد نمبر 21 ہے صفحہ نمبر اس کا 258 ہے, کہتا اب میری عمر 70 برس کے قریب ہے. ٹھیک ہے, اب میری عمر 70 برس کے قریب ہے. 30 برس کی مدت گزر گئی. خدا تعالیٰ نے مجھے صریح لفظوں میں اطلاع دی تھی کہ تیری عمر 80 برس ہوگی, اور یا یہ کہ 5-6 سال زیادہ یا 5-6 سال کم. کیا کہہ رہا ہے؟ خدا نے صریح لفظوں میں مجھے اطلاع دی تھی کہ میری عمر کتنی ہوگی؟ 80 برس ہوگی, یا یہ کہ 5-6 سال زیادہ یا یہ کہ 5-6 سال کم. اچھا اس نے دیکھا 65 تو پار ہو ہی گئے, اب 10-12 سال تو زندہ رہیں گے ہی, تو اس نے تکا مارا کہ ہم 80 سال تو رہیں گے, اور پھر کہا 80 سال یا پھر 80 سال سے 5-6 سال کم, 5-6 سال زیادہ. ایک تو یہ ہوتا ہے یار 1-8 سال 5-6 مہینے کم ہو جائیں گے, 1-2 مہینے کم ہو جائیں گے, 5-6 سال کم. یعنی اس نے بہت لمبا چوڑا گیپ اپنے اندر کہ اس یعنی 75 سے لے کے 85 تک کبھی بھی میں مروں گا اور کہہ دیا جائے گا کیا ہو گئی, میری پیشن گوئی پوری ہو گئی, جو دعویٰ کیا تھا وہ پوری ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ کا ایسا کرنا, جیسے ہی اس نے دعویٰ کیا اس کے 2-3 سال کے بعد یہ 1908 میں مر گیا. اس کی عمر چہ جائے کہ 80 سے 5-6 برس کم ہوتی یا 5-6 برس زیادہ ہوتی, یہ 70 تک بھی مکمل نہیں پہنچ پایا. یہ 70 تک بھی پہنچ نہیں پایا, کیونکہ پیدائش 1839, وفات یہ زیادہ مان ہے ورنہ 1840 بھی ہے, اور وفات 1908, تو یہ 70 تک کے بھی نہیں پہنچ پایا. تو میں نے یہ جو جملہ کہا تھا نا آپ کے سامنے کہ اس کی پیدائش سے لے کر وفات تک ایک ایک چیز ایسی ہے جو یہ بتاتی ہے کیا ہے, جھوٹا ہے. تو پیدائش سے نام شروع ہوا, پیدائش سے تاریخ شروع ہوئی, بھائی پیدائش سے شروع ہوئی نا 1839 1908, تو پیدائش سے وفات تک کے تمام چیزیں بتا رہی ہیں یہ کیا ہے, یہ شخص جھوٹا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب ہم اور آگے آتے ہیں. یہ جلد نمبر 13 ہی ہے. جب یہ تھوڑا سا بچہ بڑا ہوتا ہے تو پڑھنا شروع کرتا ہے. اب مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی پڑھنا شروع کیا. اب دیکھو اپنی پڑھائی کے زمانے کو یہ کیسے بتا رہا ہے. یہ روحانی خزائن جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 179 سے شروع ہو رہا ہے یہ بات اس کی. کہتا ہے پھر میں پہلے سلسلے کی طرف عود کر کے لکھتا ہوں کہ بچپن کے زمانے میں میری تعلیم اس طرح پر ہوئی کہ جب میں 6-7 سال کا تھا تو ایک فارسی خواہ معلم میرے لیے نوکر رکھا گیا. استاد کو کیا کہہ رہا ہے؟ نوکر. تو یہ ہے اس کا ادب. نبی بادب ہوتا ہے بے ادب ہوتا ہے؟ استاد کو کوئی مہذب آدمی نوکر کہہ کے پکارے گا؟ یہ کہہ رہا ہے نوکر رکھا گیا میرے لیے جب میری عمر کتنی ہوئی 6-7 سال ہوئی, تو ایک فارسی خواہ معلم میرے لیے نوکر رکھا گیا جنہوں نے قرآن شریف اور چند فارسی کتابیں مجھے پڑھائیں. جنہوں نے قرآن شریف اور چند فارسی کتابیں مجھے پڑھائیں. 10 برس کی ہوئی تو کون رکھا گیا؟ اور اس کے بعد کہتا ہے اس کے بعد اسی کے آگے لکھتا ہے اس کے بعد جب میں 17 یا 18 سال کا ہوا تو ایک اور مولوی صاحب سے چند سال پڑھنے کا اتفاق ہوا. ان کا نام گل علی شاہ تھا. ان کو بھی میرے والد صاحب نے نوکر رکھ کر قادیان میں پڑھانے کے لیے مقرر کیا تھا. تو اس نے 3 عمروں میں 3 استاد بتائے. پہلے 6-7 برس تو ایک نوکر رکھے گئے, پھر 10 برس تو عربی خواہ معلم, پھر اس کے بعد 17 برس ہوئی تو ایک صاحب کو اور نوکر رکھا گیا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا کہ میری عمر جب یعنی پڑھنے کی عمر شروع ہوئی میری تو میرے لیے اساتذہ کو نوکر بنانا شروع کر دیا گیا. یہ اساتذہ کیا یہ ادب کر رہا ہے. اب آپ سب جانتے ہیں نبی کا کوئی استاد ہوتا ہے؟ نبی کا کوئی استاد ہوتا ہے؟ اچھا کہہ سکتا ہے کوئی بھائی یہ آپ کی اپنی بات ہے, یہ آپ کی اپنی بات ہے,
ہم مانتے ہیں کہ نبی کا کیا ہوتا ہے؟ استاد ہوتا ہے. تو ہم مرزا کی کتابوں سے دکھا رہے ہیں کہ نبی کا کوئی استاد نہیں ہوتا. یہ روحانی خزائن جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر ہے اس کا 16. اس پر کہتا ہے تمام نفوس قدسیہ انبیاء کو بغیر کسی استاد اور اتالیق کے آپ ہی تعلیم اور تعدیب فرما کر اپنے فیوز قدیمہ کا نشان ظاہر فرمایا. اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام نفوس قدسیہ، پھر اس کی وضاحت کرتا ہے کون ہے نفوس قدسیہ؟ انبیاء کو. کیسے؟ بغیر کسی استاد، بغیر کسی استاد کے انبیاء کو اللہ تعالیٰ سکھاتے ہیں. اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرے لیے کیا رکھا گیا؟ نوکر رکھے گئے، یعنی استاد رکھے گئے پڑھانے کے لیے. تو یہ اس دعوے میں کیا نکلا؟ بھائی نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور خود لکھ رہا ہے نبی کو کون پڑھاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود پڑھاتے ہیں، اس کو کوئی انسان نہیں پڑھاتا. اور ان کو 7 برس کی عمر میں قرآن شریف پڑھانے کے لیے رکھا جا رہا ہے نا. اچھا، آپ کو چند مزے کی باتیں بتاتے ہیں. جب یہ تھوڑا سا جوان ہوئے تو جوانی میں کیا گل کرایا؟ 2 واقعے اس پہ سناتے ہیں. ایک یہ، ان کے جو دادا تھے ان کی پینشن ملتی تھی، اس سرکاری پینشن ان کی جاری تھی. تو یہ جو ہے ایک مرتبہ اپنے دادا کی پینشن لینے کے لیے گئے. سیرت المہدی میں یہ واقعہ موجود ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 39 پر. سیرت المہدی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 39 پر یہ واقعہ موجود ہے کہ اپنے دادا کی پینشن لینے کے لیے گئے تو ان کے متعلقین میں ایک مرزا امام الدین تھا، وہ ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا، 7 ہو لیا ان کے. جب انہوں نے پینشن وصول کر لی تو اس نے بیلا پھسلا کر سارا پیسہ ختم کروا دیا، سارا پیسہ اڑا دیا، سارا پیسہ موج مستی میں کیا کر دیا؟ اڑا دیا. یہ کون ہے؟ یہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہیں. مرزا امام الدین نے کیا کرا؟ بیلا پھسلا کر ان کا پیسہ اڑا دیا. اس کے بعد یہ سیالکوٹ چلے گئے اور سیالکوٹ میں ملازمت اختیار کر لی. سیالکوٹ کی ملازمت کے بارے میں سیرت المہدی میں لکھا ہے کہ 1864 میں انہوں نے سیالکوٹ کی ملازمت اختیار کری تھی. تو 1839 سے اگر ہم 1864 جو ہوتے ہیں تو کتنی عمر ہوتی ہے؟ 25 سال. یعنی اس وقت ان کی عمر 25 سال تھی کہ ان کو بہلا پھسلا کر کوئی شخص سارے پیسے اڑا دیے. ان کو پتا نہیں کہ امانت امین تک، جس کی امانت ہے اس تک پہنچانا ضروری ہوتی ہے. 25 سال کی عمر میں کسی کو یہ بات پتا نہیں ہوتی. یعنی اگر کوئی بھائی 2-3 سال 4 سال کا بچہ ہو اور یہ کہا جائے کہ بہلا پھسلا کر کیا کر دیا، وہ لے لیے پیسے، چھین لیے، تو اب یہ خود بھی جرم میں شریک ہو گئے نا. تو یہ ہے ان کے، یعنی دادا کی پینشن اڑا رہے ہیں، دادا کی پینشن اڑا رہے ہیں. اس کے بعد یہ پھر سیالکوٹ پہنچ گئے اور پھر وہاں تھوڑے دن انہوں نے کیا کری؟ ملازمت کری. اس کے بعد کچھ انگریزوں سے ان کا تعلق ہوا اور یہ جو ہے مارکیٹ میں آئے. جب یہ مارکیٹ میں آئے تو انہوں نے سب سے پہلے جو کتاب لکھنا شروع کری وہ تھی براہین احمدیہ. کون سی تھی؟ براہین احمدیہ انہوں نے لکھنی شروع کری. یہاں براہین احمدیہ کی جلد 9 نہیں آئی ہے، جلد 9 اٹھاؤ پھر سے. نہیں، رہنے دو ہے. تو جب یہ تھوڑا سا کام کرنے کے لیے مارکیٹ میں آئے تو پہلے انہوں نے یہ کرا کہ ایک کتاب لکھی براہین احمدیہ. انہوں نے شروعات میں جو ہے آریہ سماج والوں سے اور عیسائیوں سے مناظرے شروع کرے، عیسائیوں سے گفتگو شروع کریں. اس سے اپنا مقام بنایا. ظاہر ہے شروعات میں آدمی جب اپنے آپ کو پکا مسلمان ٹھہرائے گا اور جو اسلام کے دشمن ہیں ان سے مناظرے کرے گا، ان سے گویا کہ مباحثے کرے گا، حق کے جھنڈے کو بلند کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ لوگوں میں ایک ہیرو بن جائے گا. چنانچہ انہوں نے ہیرو بننے کے لیے کتاب لکھی تھی براہین احمدیہ. براہین احمدیہ انہوں نے جب لکھی تو اس میں اکثر عقیدے شروعات میں ایسے تھے جو اسلامی نظریات کے مطابق تھے. البتہ انہوں نے جگہ جگہ پر اپنے الہام بہت لکھے تھے جہاں سے بعض لوگوں کو شبہ ہو گیا تھا کہ آگے چل کر کچھ گڑبڑ کرنے والے ہیں. انہوں نے براہین احمدیہ کے بارے میں لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ ہم 50 جلدیں لکھیں گے. کتنی لکھیں گے؟ 50 جلدیں. شروع میں انہوں نے صرف 4 جلدیں لکھی اور اس کے بعد دعوے نبوت کے بعد 5ویں جلد لکھی. جب 5 جلدیں لکھی تو کہنے لگے جو ہم نے 50 کا وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا. جو ہم نے 50 کا وعدہ کیا تھا، کہنے کیسے پورا ہو گیا؟ کہنے لگے 50 اور 5 میں صرف ایک نقطے کا تو فرق ہے.
50 और 5 में सिर्फ एक दे देखो ना। कहते हैं ये वही बराहीन अहमदिया है जिसके पहले 4 हिस्से, ये रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 21 सफा नंबर 9 है। कहते हैं ये वही बराहीन अहमदिया है जिसके पहले 4 हिस्से तबाह हो चुके हैं, बाद इसके हर एक सफे पर बराहीन अहमदिया का हिस्सा पंजुम लिखा गया। कहते हैं पहले 50 हिस्से, देखो बराहीन अहमदिया के बारे में क्या कहते हैं, पहले 50 हिस्से लिखने का इरादा था मगर 50 से 5 पर इक्तिफा किया गया, और चूंकि 50 और 5 की अदद में सिर्फ एक नुक्ते का फर्क है, इसलिए 5 हिस्सों से वो वादा पूरा हो गया। 50 और कितने नुक्ते का फर्क है? कहने लगे, देखो फिर से मैं बताता हूं, कहने लगे बराहीन अहमदिया इन्होंने लिखी, शुरू में कितनी जिल्दें लिखी? 4 जिल्दें बराहीन अहमदिया की लिखी, और फिर 1905 में इनकी 5वीं जिल्द मार्केट में आई। जब 5वीं जिल्द मार्केट में आई तो ये बात ये लिख रहे हैं कि हमने वादा किया था 50 का, लेकिन आई कितनी है मार्केट में? 5। क्या अब जवाब तो देना था भाई, उसकी वजह ये थी ये 50 जिल्दों को छपवाने के पैसे लोगों से ले चुके थे, अब उनको हिसाब भी देना था, सिर्फ एक नुक्ते का फर्क है, लिहाजा 5 से 50 का वादा पूरा हो गया। अब कादियानियों के साथ क्या करना चाहिए? कादियानियों के साथ ये करना चाहिए, जाके भाई ऐसा करो यार, थोड़ा सा 5000 रुपए लो, 5000 रुपए जब दे उधार ले लो, और फिर उसके बाद कहो ये लो 5 रुपए रखो। कह दो यार तुम्हारे नबी जब एक नुक्ता बढ़ा सकते हैं तो हम 3 नुक्ते मान ले रहे हैं, 5 और 5000 में क्या है? 3 नुक्ते ही का तो फर्क है, लिहाजा 5000 रुपए लो और ये 5 रुपए तुम हमसे ले लो 5000 के बाद, है ना? या फिर क्या करो भाई, पहले 50 थप्पड़ मारो, उसके बाद कहो यार तुम भी 5 थप्पड़ हमें मार लो, 5 50 के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि 5 और 50 में क्या फर्क है? सिर्फ एक नुक्ते ही का फर्क है। तो ये वो नहीं जैसे हमारे यहाँ बचपन में खेल खेले जाते हैं बच्चों से, बच्चे इस तरीके खेल कहते हैं, इस तरीके से ये अपने मुरीदों से खेल रहा है, यानी अपने मुरीदों को क्या समझ रहा है? बिल्कुल बेवकूफ समझ रहा है, जो पट्टी पढ़ाओ पढ़ जाएंगे। तो ये है इसकी किताब की हकीकत, जिस पर बड़ा नाज है कादियानियों को, उसमें इसने इतना बड़ा गेम खेला है। तो ये जवानी की मैंने बातें बताई कि 2 बातें बताई, 2 वाक्य बताए। एक तो ये बताया मिर्जा इमामुद्दीन के साथ क्या करे, दादा की पेंशन खा ली 25 साल की उम्र में, और दूसरे 50 किताबों के लिखने के पैसे लिए, कहा 50 हिस्से मैं शाये करूंगा, और 50 हिस्से ना शाये करके पहले शुरू में 4 और फिर तकरीबन 20 साल के बाद, 20 साल के तकरीबन 20 साल या 15 से 20 साल के दरमियान के बाद जो है वो लिखते हैं क्या? 5वां हिस्सा, और 5वें हिस्से में क्या कह रहे हैं? 50 का वादा पूरा हो गया। उसमें कितना फर्क है? सिर्फ एक नुक्ते का फर्क है। जब इन्होंने दावे शुरू किए ना, दावे भी बड़े अजीब, इन्होंने एकदम से दावा नहीं किया है, बड़े अजीब अजीब दावे शुरू किए। पहले इन्होंने दावा किया कि मैं मामूर मिनल्लाह हूं, यह इनका दावा है 1882 का, मैं मामूर मिनल्लाह हूं, रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 13 सफा नंबर 203। उसके बाद आगे ये दावा करते हैं कि मैं आदम हूं, मैं मरियम हूं, मैं अहमद हूं। आदम मरियम अहमद के दावे शुरू हो गए, अपने ही आपको आदम भी कह रहे हैं, अपने ही आपको मरियम भी कह रहे हैं, और अपने ही आपको अहमद भी कह रहे हैं। बड़ा अजीब व गरीब अंदाज है इनका, आपको अगर बताएंगे तो हैरत होगी कि किस तरीके से कहने लगे। वो जो मसीह होंगे ना, वो इब्ने मरियम होंगे, मरियम के बेटे होंगे, तो कहना क्या हुआ? कहने पहले मैं मरियम बना, और फिर मसीहियत मेरे पेट में आई, फिर मैंने अपने आप को जना, मैं मरियम बना पहले, और फिर मैंने अपने आप को जना। ये भाई सिर्फ हंसने की बात नहीं है, ये बहुत बड़ी गुस्ताखी है हजरत मरियम की शान में और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शान में। इस तरीके से बहुत दावा, कभी कहता मैं बैतुल्लाह हूं, अपने आप को काबा बना देता, कभी कुछ बना देता, कभी कुछ बना देता। तो इसके दावे भी बड़े अजीब गरीब हैं। बहरहाल इसने तकरीबन जो है 1900 में बाकायदा अपने बारे में नबूवत का दावा कर दिया था। जो उसके बाद के आखिरी के इसने 8 साल गुजारे हैं वो नबूवत के दावे के साथ ही गुजारे हैं। अच्छा, जाहिर है जब नबूवत का दावा करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? अब एक फरिश्ता लाना पड़ेगा। नबूवत का दावा करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा? फरिश्ता लाना पड़ेगा। फरिश्ता लाओगे तो क्या करोगे? वही, मतलब फरिश्ते के जरिए वही आएगी ना। अब देखो ये वो शख्स है, यानी खुद तो झूठ बोलता ही बोलता है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, इस कदर झूठा है और इस कदर मलून है कि इसने फरिश्ते को भी झूठा बना दिया। खुद तो झूठ बोलता ही है, क्या करा इसने? फरिश्तों को भी झूठ बुलवा दिया। यह है रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 22 सफा नंबर 346 है।
یہ ہے. کہتا 5 مارچ 1905 کو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص جو فرشتہ معلوم ہوتا تھا میرے سامنے آیا اور اس نے بہت سا روپیہ میرے دامن میں ڈال دیا. کوئی انگریز آیا ہوگا اور پیسے ڈال دیا ہوگا نا. کہنے لگے خواب میں دیکھا ایک شخص آیا اور میرے سامنے آیا, بہت سا روپیہ میرے دامن میں ڈال دیا. میں نے اس کا نام پوچھا, فرشتے سے نام پوچھ رہے ہیں جناب. تو فرشتے نے کہا, اس نے کہا نام کچھ نہیں. نام کیا ہے؟ کچھ نہیں. میں نے کہا آخر کچھ تو نام ہوگا. اس نے کہا میرا نام ہے ٹیچی. اس نے کیا کہا؟ یہ روحانی خزائن ہے, جلد نمبر 22 ہے, صفحہ نمبر 346 ہے. آپ دیکھو اس نے اس میں کتنی مطلب جھوٹ بولے. کہہ رہا ہے فرشتے سے پوچھا نام کیا ہے, نام کیا کہا؟ نام کچھ نہیں. اور پھر جب پوچھا تو بتایا ٹیچی. اچھا آپ بتاؤ, اب جب اس نے کہا نام کچھ نہیں تو یہ جھوٹ ہوا یا نہیں ہوا؟ ہے نا. اور پھر اس کے بعد کہہ رہا ہے ٹیچی. تو یا تو وہ پہلی والی بات جھوٹی ہے یا دوسری والی بات جھوٹی ہے. دوسری بات غور کرو, فرشتے وہ تمام کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے اور ان کو جس چیز کا حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا تو یہ طے ہوگا کہ ان کو نام بتانا ہے. اگر نام بتانے طے تھا تو جب انہوں نے کہا کہ میرا نام کچھ نہیں, ٹیچی صاحب نے کہا میرا نام کچھ نہیں, تو اللہ کے حکم کی مخالفت کری. یا تو یہ ہوگا کہ تمہیں نام نہیں بتانا, تو اس کے بعد جب نام بتایا میرا نام ٹیچی ہے تو اللہ کے حکم کی مخالفت کری. تو یہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب, روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 346, فرشتے سے بھی کیا کر رہے ہیں؟ جھوٹ بلوائے دے رہے ہیں. کہ فرشتے بھی جھوٹ بول رہے ہیں. تو وہ کہتے نہیں یہ مطلب نبی بھی جھوٹا بنایا اور فرشتے بھی کیا بنائے؟ جھوٹے بنائے. وہ فرشتے تو اصل تھے ہی نہیں, یہ تو فرشتے سب اس کے گڑے ہوئے ہیں. ورنہ فرشتوں کی شکل میں ہو سکتا ہے شیطان آتا ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شیطان آتا ہو نا بھائی. وہی دو لوگوں کی طرف سے آتی ہے, ایک تو وہی فرشتوں کی طرف یہ آتی ہے اور پھر شیطان بھی. قرآن میں ہے نا, سورہ اعراف میں اس چیز کا تذکرہ ہے کہ شیطان بھی ایک دوسرے کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ وہی بھیجتے ہیں. تو ہو سکتا ہے شیطان آیا ہو اور پہلے تو شیطان بچنا چاہ رہا ہو, چھوڑو نام وام نہ بتائیں, اور پھر اس نے زبردستی پوچھا تو نام کیا ہے؟ ٹیچی. بڑے عجیب نام ہیں ان کے. ایک فرشتے کا نام ہے مٹن لال, ایک کا نام ہے درشنی, ایک کا نام ہے خیراتی. بڑے عجیب نام ہے بھائی. تو مٹن لال ہے, خیراتی ہیں, مطلب فرشتوں کے نام بھی ایسے بنائے ہیں کہ آدمی جیسے ہی نام سنے سمجھ لے یار یہ تو بندہ بہت بڑا کھیل ہے. فرشتوں کے نام سے پتہ چل رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے؟ کھیل کر رہا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اب ہم آ جاتے ہیں کچھ مرزا غلام احمد قادیانی کے جھوٹ کی طرف. اس کے کس کی طرف؟ جھوٹ کی طرف. جھوٹ کے بارے میں خود مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا, یہ روحانی خزائن جلد نمبر 23 ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 231. کہتا ہے ظاہر ہے کہ جب ایک بات میں کوئی جھوٹا ثابت ہو جائے تو پھر دوسری باتوں میں بھی اس پر اعتبار نہیں رہتا. ظاہر ہے جب کوئی شخص ایک بات میں جھوٹا ہو جائے تو پھر دوسری باتوں میں اس کا اعتبار. تو اگر مرزا غلام احمد قادیانی کی عبارات میں سے صرف ایک جھوٹ دکھا دیا جائے تو پھر اب مرزا غلام احمد قادیانی کی کسی بات کا اعتبار نہیں رہتا. اور ہم کہتے ہیں ایک نہیں بلکہ بہت سے جھوٹ ہیں اس کی عبارات میں, اور ایسے جھوٹ ہیں کہ بچے بتائیں گے, بچے بتائیں گے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کیا ہے؟ جھوٹا ہے. دیکھو کیسے جھوٹ ہیں اس کے. روحانی خزائن جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 299, یہ لکھتا ہے تاریخ دان لوگ جانتے ہیں کہ آپ کے گھر میں 11 لڑکے پیدا ہوئے تھے اور سب کے سب فوت ہو گئے تھے. تاریخ دان لوگ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کتنے لڑکے پیدا ہوئے تھے؟ 11 لڑکے پیدا ہوئے تھے اور سب کے سب فوت ہو گئے تھے. بتاؤ کوئی بچہ بھی جانتا ہے یہ بات؟ سارے بچے جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کتنے لڑکے پیدا ہوئے تھے؟ بھائی سب جانتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 11 لڑکے, اچھا مجموعہ اولاد بھی نہیں کہہ رہا ہے, 11 لڑکے. تاریخ دان لوگ جانتے ہیں حضور کے گھر میں 11 لڑکے پیدا ہوئے اور سب کے سب فوت ہو گئے. تو اب تاریخ دان یعنی جتنے بھی مورخین ہیں سب یہ بات جانتے ہیں. اچھا وہ سب جانتے ہوں گے اور پھر اپنے سینے ہی میں لے کر چلے گئے ہوں گے, کیونکہ یہ بات مورخین لکھتے نہیں ہیں,
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 11 لڑکے پیدا ہوئے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ بات مورخین نے لکھی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 لڑکے پیدا ہوئے. تو اب قادیانیوں سے سوال کیا جائے گا کہ بھائی خود آپ کے مرزا صاحب نے اسی کتاب میں لکھا ہے کہ کسی شخص کی ایک بات جھوٹی ثابت ہو جائے تو پھر اس کی بات کا اعتبار. اب یہ بتاؤ، یہ جو دعویٰ کر رہا ہے کہ تاریخ دان لوگ جانتے ہیں، یہ کہتا ہے امام مہدی کے تعلق سے، روحانی خزائن ہے جلد نمبر 21 ہے، اس کا صفحہ نمبر 359 ہے. روحانی خزائن جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 359 پر کہتا ہے کہ ایسے ہی احادیث صحیحہ میں آیا ہے کہ مسیح موعود صدی کے سر پر آئے گا. صدی کے شروع میں مسیح موعود آئے گا. کہاں لکھا ہے؟ کہتا ہے احادیث صحیحہ میں یہ بات موجود ہے کہ امام مہدی مسیح موعود ہے نا، مسیح بلکہ یہ تو حضرت عیسیٰ کو بھی کہتے ہیں، حضرت مہدی کو بھی کہتے ہیں، ایک شخصیت کہتے ہیں، یعنی مسیح موعود یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور انہی کو یہ کیا کہتے ہیں؟ امام مہدی بھی کہتے ہیں. یہ کب آئیں گے؟ صدی کے شروع میں آئے گا اور وہ 14ویں صدی کا مجدد ہوگا. کیا ہوگا؟ 14ویں صدی کا مجدد ہوگا. تو اس نے کیا دعویٰ کیا؟ نمبر 1 کہا کہ حدیث صحیحہ میں آیا ہے کہ مسیح موعود صدی کے شروع میں آئیں گے. اور کون سی صدی کے شروع میں آئیں گے؟ 14ویں صدی کے شروع میں آئیں گے. اور 14ویں صدی کے کیا ہوں گے؟ مجدد ہوں گے. یہ بات کس میں آئی ہے؟ حدیث صحیحہ میں آئی ہے. آپ مرزائیوں سے پوچھئے بھائی یہ روحانی خزائن ہے، جلد نمبر 21 ہے، اس کے صفحہ نمبر 359 ہے. آپ کے مرزا غلام احمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ مسیح موعود جو ہے صدی کے شروع میں آئیں گے اور 14ویں صدی کے مجدد ہوں گے. احادیث صحیحہ میں آیا ہے، حدیث صحیح میں نہیں، احادیث صحیحہ میں آیا ہے. جمع احادیث کا لفظ انہوں نے جمع بولا ہے. تو کم سے کم بھائی 3 صحیح حدیث ایسی دکھا دیجئے جس میں ہو کہ مسیح موعود صدی کے شروع میں آئیں گے اور 14ویں صدی کے مجدد بن کر آئیں گے. اگر آپ 3 ایسی حدیث نہیں دکھا سکتے، ایک ایسی صحیح حدیث نہیں دکھا سکتے، تو یہ مانا جائے گا مرزا غلام احمد قادیانی کیا ہے؟ جھوٹا ہے. مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا ہے، وہ نبی نہیں ہے. ہم قادیانیوں سے پوچھتے ہیں بھائی یہ مرزا غلام احمد قادیانی کتاب ہے، یہ اس کی عبارت ہے، اس نے دعویٰ کیا ہے حدیث صحیحہ میں یہ بات موجود ہے مسیح موعود صدی کے شروع میں آئیں گے، 14ویں صدی میں آئیں گے. یہ بات آپ دکھا دیجئے. نہیں دکھا رہے ہیں تو مرزا کیا ہے؟ جھوٹا ثابت ہوا. ٹھیک ہے. اسی طریقے دیکھو یہ روحانی خزائن ہے، جلد نمبر 6 ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 337. روحانی خزائن جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 337. یہ امام مہدی کے تعلق سے کہتا ہے وہ خلیفہ جس کی نسبت بخاری میں لکھا ہے، وہ خلیفہ جس کی نسبت بخاری میں لکھا ہے کہ آسمان سے اس کی نسبت آواز آئے گی. کیا آواز آئے گی؟ کہ ھذا خلیفۃ اللہ المہدی، ھذا خلیفۃ اللہ. کہتا ہے اب سوچو کہ یہ حدیث کس پائے اور مرتبے کی ہے جو ایسی کتاب میں درج ہے جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے. عبداللہ آتھم سے اس کا مناظرہ تقریباً 15 مہینے تک جاری رہا. کتنے مہینے تک جاری رہا؟ 15 مہینے تک کے عبداللہ آتھم سے اس کا مناظرہ جاری رہا. جب مناظرے میں شکست ہو گئی، اس کو عیسائی پادری سے مناظرہ کر رہا ہے عبداللہ آتھم سے، جب مناظرے میں شکست ہو گئی تو اب اس نے پھر وہی کرنا شروع کرا. یہ روحانی خزائن ہے، جلد نمبر 6 ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 292. کہتا ہے وہ انہی دنوں مباحثے کے لحاظ سے یعنی فی دن 1 مہینہ لے کر یعنی 15 ماہ تک حاویہ میں گرایا جاوے گا. 15 ماہ تک کے کیا ہوگا؟ حاویہ میں گرا دیا جائے گا. 5 جون 1893 میں اس نے یہ دعویٰ کیا کہ عبداللہ آتھم 15 مہینے میں کیا ہو جائے گا؟ مر جائے گا. عبداللہ آتھم 15 مہینے میں مر جائے گا، حاویہ میں گرا دیا جائے گا. اب 15 مہینے جب ہو رہے، 15 مہینے عبداللہ آتھم زندہ. عبداللہ آتھم یعنی عیسائیوں کے بارے میں بھی اس کی پیشین گوئی پوری نہیں ہو رہی. حتیٰ کہ سیرت المہدی میں یہ بات موجود ہے کہ اس نے اپنے مریدوں کو بیٹھال دیا جب ایک دن بچا کہ وظائف پڑھو. کہتے ہیں وہ یاد نہیں ہے ٹھیک سے کون سی، وہ جو نقل کر رہے ہیں غالباً علم تر کیف وغیرہ پڑھنے کے لیے کہا اور کہا وظائف پڑھو تاکہ دعائیں کرو تاکہ عبداللہ آتھم کیا ہو جائے؟ مر جائے. لیکن وہ 15 مہینے گزر گئے، عبداللہ آتھم مرا نہیں. عیسائیوں نے باقاعدہ اس کا بڑی دھوم دھام کے ساتھ جشن منایا کہ یہ تو چونکہ مسلمانوں کا نمائندہ بن کے عیسائیوں سے مناظرہ کر رہا تھا تو اس نے اپنی ناک کٹانے کے ساتھ ساتھ گویا کہ اسلام کی ناک کٹانا چاہ رہا تھا. لیکن بہرحال اسلام کو ان جیسے جھوٹوں سے کوئی فرق
نہیں پہنچتا، لیکن اس کا جھوٹ آشکارا ہو گیا. اس نے کہا تھا عبداللہ آتھم 5 جون 1893 میں کہا تھا عبداللہ آتھم 15 مہینے میں مر جائے گا، اور پھر اس کے لیے وظیفے بھی پڑھوا لیے، لیکن عبداللہ آتھم مرا نہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ اس کی پیشین گوئیاں ہیں. اسی طریقے سے اور بھی بڑی پیشین گوئیاں میں کری. کہنے لگا مجھے الہام ہوا ہے کہ میں مکہ میں مروں گا یا مدینہ میں، حالانکہ اس کو مکہ مدینہ دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا. تو یہ مرزا غلام احمد قادیانی کے جھوٹے ہیں. یہ اصل موضوع ہے قادیانیوں سے گفتگو کرنے کا. قادیانیوں سے گفتگو کرنے کا یہ اصل موضوع ہے کہ اس کے جھوٹ کو آشکارا کیا جائے، اس کی غلط بیانیوں کو آشکارا کیا جائے، اس کی غلط بیانیوں کو واضح کیا جائے. تو یہ وہ چیز ہے جس پر قادیانی ٹک نہیں سکتے. چونکہ اس چیز پر ٹک نہیں سکتے، اسی لیے قادیانی کیا کرتے ہیں کہ ہمیں اس موضوع پہ گفتگو نہیں کرنی. لیکن مسلمان کو چاہیے قادیانیوں کو گھما پھرا کر کہاں لائے، اسی موضوع پہ لائے.